बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। किसी महफिल में किसी मदरसे के एक बच्चे ने सवाल पूछा अपने उस्ताद मोहतरम से, जो कि अभी खुद शागिर्द था, नया नया उस्ताद बना। बच्चे ने पूछा कि उस्ताद मोहतरम, एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। उस्ताद मोहतरम ने कहा, पूछो बेटा, क्या सवाल है। उसने कहा, मुझे ये बताएं कि परवरदिगार आलम, इस कायनात का मालिक, खालिक, इस कायनात को बनाने वाला इस वक्त क्या कर रहा है। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि बच्चे, परवरदिगार आलम इस वक्त रिस्क तकसीम कर रहा है। उसने कहा, नहीं, बच्चा हूं लेकिन इतना बच्चा नहीं। ये तो मुझे पता है कि जब परवरदिगार आलम ने इस कायनात को खल्क किया तो अल्लाह ने अपने फरिश्तों की ड्यूटियां लगा दी, फरिश्तों को के सपुर्द कर दिए। जो भी काम परवरदिगार आलम ने जिस फरिश्ते के सपुर्द किए वो बखूबी अंजाम दे रहा है। कोई मौत का फरिश्ता है तो कोई हयात का, कोई बादल बारिश का फरिश्ता है तो कोई सूरज का, कोई रिज़्क का फरिश्ता है तो कोई किसी काम का, किसी को कोई काम सौंप दिया और किसी को कोई काम सौंप दिया। उस्ताद मोहतरम अपने बड़े उस्ताद के पास गए और परेशानी के आलम में कहते हैं कि बच्चे ने मुझसे सवाल किया, मैंने उसको बहलाने की कोशिश की लेकिन वो मेरे किसी बहलावे में नहीं आ रहा, वो इसका ऑथेंटिक जवाब मांग रहा है। तो जो उस्ताद मोहतरम थे, बड़े उस्ताद थे, उन्होंने उस बच्चे को तलब किया। बच्चा प्रिंसिपल ऑफिस में आया और सारे असातिज़ा बैठे हुए थे। तो उस्ताद ने पूछा, बेटा सवाल करो, क्या सवाल है। बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होकर कहते, मुझे ये बताएं अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। तो जब उस्ताद मोहतरम ने सुना, उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे इस बात का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक इज्तिमा करने दो, ताकि मैं जब ये जवाब दूं कुरान की रोह से तो वो पूरा इज्तिमा सुने, पूरा गांव सुने, पूरा पंडाल सुने, ताकि मेरा ये पैगाम कुरान की रोह से हर इंसान के कानों तक पहुंचे, हर इंसान की समाअत से टकराए। ऐलान हो गया कि आज एक बच्चा सवाल करेगा और एक प्रिंसिपल उस्ताद मौलाना इसका जवाब देगा। सारे इकट्ठे हो गए जिस जगह पर उन्होंने बुलाया था। बच्चे, बूढ़े, जवान, छोटे, बड़े, जाहिल, आलिम, सारे उस पंडाल में इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। और उस्ताद मोहतरम, जो बड़े उस्ताद थे, उन्होंने बच्चे को बुलाया। स्पीकर का अरेंज हुआ और बच्चा स्पीकर के सामने खड़ा होकर उस्ताद मोहतरम ने कहा, जी बेटा, फिर से अपना सवाल दोहराओ, कौन सा सवाल है आपका। बच्चे ने बहुत पुरएतमाद लहजे में कहा, जी मेरा सवाल तो वही है कि मुझे ये बताएं कि परवरदिगार आलम इस वक्त क्या कर रहा है। उस्ताद मोहतरम मुस्कुराए, पूरे पंडाल के सामने कुरान को खोला और कुरान की आयत की तलावत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को मुख्तस कर दिया। इंसानों को कह दिया तुम नमाज पढ़ो, फरिश्तों को कह दिया तुम जो रकू में है वो रकू में है, जो सजदे में है वो सजदे में है, जो कयाम में है वो कयाम में है, तस्बीह व तहलील में मसरूफ कर दिया। इंसानों को कहा रोजा तुम रखो, ज़कात तुम दो, हज तुम करो, सारी इबादात तुम करो। और खुद परवरदिगार आलम ने कहा, एक काम मैं करता हूं और अपने आप को, अपने साथ मलाइका को और तुम्हें भी शामिल करता हूं। उन्होंने कहा, परवरदिगार आलम अज़्ज़ल से लेकर अब तक कुछ नहीं करता। जब उसने इस कायनात को खल किया तो किसी की मदद नहीं ली। कुन कहा, कुन फयाकून। वो कोई उसको रब माने तो वो तब भी रब है, कोई उसको रब ना माने तो वो तब भी परवरदिगार आलम है, वो खालिक है, वो मालिक है। वो कुछ नहीं करता कुरान की रोह से सिवाय मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद व सलाम भेजने के। और उन्होंने कुरान की उस आयत को पढ़ा, बेशक
ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یعنی اس کے فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، یہ ایسی خوبصورت عبادت ہے، یہ ایسی مقبول عبادت ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، یہ بارگاہ الہی میں اتنی مقبول ترین عبادت ہے کہ اس عبادت میں ہمارا پروردگار عالم، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا بنانے والا رب عظیم، خلق عظیم، الوہیت کا مالک، جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اس کائنات کا خالق، 18,000 عالمین کا مالک پروردگار ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ ہم اس کی قرب میں چلے جاتے ہیں، اس کی قربت میں چلے جاتے ہیں، ہمیں بارگاہ الہی میں اس کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور اس قربت کے ذریعے ہم توسل کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی آل کا۔ اور اگر کسی کی وسعت رزق نہیں ہے، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اگر کوئی پریشان ہے، پریشان حال ہے، ڈپریشن میں ہے، سکون نہیں زندگی میں، مسائل کا بہت زیادہ شکار ہے، کہیں کسی طرف سے راستہ نہیں مل رہا باہر نکلنے کا، تو وہ کچھ نہ کرے، وہ صرف اور صرف اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے، درود آل محمد ہدیہ تحفہ پیش کرے بارگاہ رسالت میں۔ اور ماہ ربیع الاول کی جو ساعتیں ہیں، اس میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا وقت ہے، اور برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے ہمیں ایک خوبصورت گلدستہ بنانا ہے، جو درود پاک کا گلدستہ ہے، جو ہم بارگاہ رسالت میں پروردگار عالم کو پیش کریں گے اور ہدیہ کریں گے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو۔ جو بھی مانگیں گے پروردگار عالم ان ہستیوں کے صدقے، اپنے اس محبوب کے صدقے جس محبوب کے لیے اس نے اس کائنات کو سجایا، ایک ایک چیز سجائی، ایک ایک چیز بنائی، اس کائنات کو روشن کیا، سرسبز بنایا، رنگ برنگا بنایا، اور ایک ایک چیز، ایک ایک شے سجا کر اپنے محبوب کو اس دنیا میں اتارا۔ اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ وسعت رزق نہیں ہے، آپ میرے لیے کچھ دعا فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تم درود پاک پڑھو، پروردگار عالم تمہارا رزق آسمان سے نازل کرے گا۔ وہ گھر گیا، اپنی زوجہ سے کہنے لگا کہ مجھے بارگاہ رسالت سے بہت بڑا تحفہ ملا ہے درود پاک کا۔ اس کی بیوی جب بھی کوئی کام کرتی تو درود پاک کی تلاوت کرتی، جب سو کر اٹھتی تہجد کے لیے تو درود پاک کی تلاوت کرتی، جب کھانا بناتی تو درود پاک کی تلاوت کرتی، گھر کا کوئی کام کرتی درود پاک کی تلاوت کرتی۔ ان کا تقویٰ تھا، سرکار دو عالم کی زبان اقدس سے نکلا ہے ہمارا رزق ہمیں آسمان سے ملے گا۔ وہ جو بارگاہ رسالت میں گیا تھا، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کا تحفہ دیا، وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ جب وہ اپنے کھیت میں گیا تو اس نے مٹی کو کھودنا شروع کیا، مٹی کھود رہا تھا کہ اس کو ایک جگہ سخت محسوس ہوئی۔ جب اس نے دیکھا، مٹی کھود کر دیکھا تو نیچے سے ایک دیگ نکلی، دیگ کا ڈھکن کھولا تو اس میں ہیرے جواہرات چمک رہے تھے۔ جب اس نے اٹھانے کا قصد کیا تو اس کے دل میں فوراً یہ بات آئی کہ اس سچوں کے سچے نے، اس صادق اور امین نے مجھے یہ کہا تھا کہ تمہارا رزق آسمان سے آئے گا، یہ میرا رزق نہیں، کیونکہ یہ مجھے زمین سے ملا ہے، یہ میرا رزق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے اس دیگ کو چھوڑا، اپنی زوجہ کو جا کر بتایا۔ جب وہ زوجہ سے گفتگو کر رہا تھا تو اس کا ہمسایہ سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کتنا بے وقوف ہے، یہ کتنا پاگل ہے، سونے، جواہرات، ہیرے، چاندی کی بھری ہوئی دیگ کھیت میں چھوڑ آیا۔ جب وہ ہمسایہ کھیت میں جاتا ہے، اس نے دیکھتا ہے کہ سچ میں ایک دیگ ہے، وہ اس دیگ کو اٹھا کر گھر لے آتا ہے اور شام ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جب رات ہو جاتی ہے، دیگ کو کھولتا ہے، جیسے ہی دیگ کو کھولتا ہے اس دیگ میں سے کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی زہریلے جانور نکلتے ہیں۔ اسے غصہ آتا ہے اپنے ہمسائے پہ، کہتے ہیں اس نے جان بوجھ کر میرا مذاق اڑایا، اسے شاید پتا تھا کہ میں یہ بات سن رہا ہوں، اس نے میری وجہ سے یہ سب کچھ جھوٹ کہا۔ اس دیگ میں بچھو اور زہریلے جانور تھے، اس نے مجھے ہیرے جواہرات کہا۔ رات ہولے
تو میں اس کے چھت پر یہی زہریلے جانور چھوڑ دوں گا جو اسے کاٹ کھائیں گے۔ جب رات ہوئی اس نے وہی دیگ اس کے چھت پر الٹ دی۔ جیسے دیگ کا الٹنا تھا تو زہریلے جانور کوئی ہیرا بن گیا، کوئی جواہر بن گیا، کوئی لال بن گیا، کوئی سونا بن گیا اور کوئی چاندی بن گیا۔ اور جب اس شخص کی زوجہ نماز تہجد کے لیے اٹھی، اس نے دیکھا کہ اس کے صحن میں کوئی ہیرا چمک رہا ہے، کوئی جواہر چمک رہا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا، اس نے کہا وہ سچا تھا اور اس کا وعدہ بھی سچا تھا، دیکھو ہمارے گھر میں آسمان سے ہیرے اور جواہرات کی بارش ہوئی ہے، دیکھو سچوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس وعدے کو سچ ہوتا ہوا دیکھا۔ یہ ہے درود پاک کی برکت، فیض، رحم اور کرم۔ لیکن اس کے ساتھ مومن کا تقوی بہت ضروری ہے۔ اگر وہ اس وقت دیگ وہاں پر چھوڑ کر نہ آتا، لیکن اسے سرکار دو عالم کی بات یاد آئی کہ یہ میرا رزق نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے سرکار دو عالم نے وعدہ کیا کہ تیرا رزق آسمان سے برسے گا، تو مومن کے لیے سب سے بہترین مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وقت سے پہلے نہیں ملتا، مقدر سے زیادہ نہیں ملتا۔ ایک روزی وہ ہے جس کی تلاش ہم کرتے ہیں، اور ایک روزی وہ ہے جو موت کی طرح ہماری تلاش کرتی ہے۔ وقت مقرر پر پروردگار عالم ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ صبر، تحمل اور تقوی، بردباری اور اطاعت پروردگار عالم بہت ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر اسم اعظم کہلائے گا، اور پروردگار عالم تب ہمارا درود، گلدستہ درود اپنی بارگاہ الہی میں پیش کرے گا۔